الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 309 اور وضو کا بیان چل رہا ہے، اور وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان آپ سماعت کر چکے ہیں، اور آج میں آپ سب کی خدمت میں کچھ بہت ہی اہم مسائل آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آپ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ متفرق مسائل۔ جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں، مثلاً خون کہ بہہ کر نہ نکلنے یا تھوڑی قے کہ منہ بھر نہ ہو، یہ پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 1، خارش یا پھڑیوں میں جبکہ بہنے والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو تو کپڑا اس سے بار بار چھو کر اگرچہ کتنا ہی سنجائے پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 2، سوتے میں رال جو منہ سے گرے اگرچہ پیٹ سے آئے اور اگرچہ بدبودار ہو وہ پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مردے کے منہ سے جو پانی بہے وہ نجس ہے۔ مسئلہ نمبر 4، آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے نجس و ناقص وضو ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 5، شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر وہ منہ بھر ہے نجس ہے، اور درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ معدے سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 6، درمیانے وضو میں اگر ریح خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا ہے تو نئے سرے سے پھر وضو کرے، وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے۔ مسئلہ نمبر 7، چلو میں پانی لینے کے بعد حدث ہوا اور پانی بیکار ہو گیا تو کسی عضو کے دھونے میں نہیں کام آ سکتا۔ مسئلہ نمبر 8، منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا، اگر لوٹے یا کٹورے کو منہ سے لگا کر کلی کو پانی لیا تو لوٹا کٹورا کل پانی نجس ہو جائے گا، تو چلو سے پانی لے کر کلی کرے، پھر ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر درمیانے وضو میں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ تو اس کو دھو لیں، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف التفات نہ کرے، یوں ہی اگر بعد وضو کے شک ہو تو اس کا کچھ خیال نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 10، جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں، ہاں کر لینا بہتر ہے جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو۔ اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے۔ اس صورت میں احتیاط سمجھ کے وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جنہیں شک کی بیماری ہوتی ہے، پورا گھر ان سے پریشان رہتا ہے، یہ تو وضو ہے، وہ غسل میں اتنے شک ہیں، کہتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے انہیں۔ تو ایسے لوگ بہت آپ کو ملیں گے جو وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد نماز بھی پڑھ لی، اس کے بعد بھی انہیں شک رہتا ہے کہ کوئی وضو باقی تو نہیں رہ گیا، کوئی سنت چھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ تو یہ سب شیطان کی طرف سے ہے، یاد رکھنا، یہ وسوسے آ رہے ہیں، آپ توجہ نہ دیں۔ آپ نے وضو کیا ہے، آپ صحیح وضو کرتے ہیں،
وضو کا آپ کو طریقہ معلوم ہے، مسائل معلوم ہیں، آپ وضو کرتے رہیں۔ اس کے بعد جو وسوسہ آتے ہیں وہ شیطانی وسوسے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ دھیان نہ دیں۔ مسئلہ نمبر 11، اور اگر بے وضو تھا، اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں، تو بلا وضو ہے تو اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 12، یہ معلوم ہے کہ وضو کے لیے بیٹھا تھا اور یہ یاد نہیں کہ وضو کیا یا نہیں، تو اسے وضو کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، یہ یاد ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کے لیے بیٹھا تھا مگر یہ یاد نہیں کہ پھرا بھی ہے یا نہیں، تو اس پر وضو فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 14، یہ یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا مگر معلوم نہیں کون عضو تھا، تو بایاں پاؤں دھو لے۔ مسئلہ نمبر 15، میانی میں تری دیکھی مگر یہ نہیں معلوم کہ پانی ہے یا پیشاب، تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے تو وضو کر لے اور اس جگہ کو دھو لے۔ اگر بارہا ایسے شبہ پڑتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، شیطانی وسوسہ ہے۔ اب انشاءاللہ میں اس کے آگے آپ سب کی خدمت میں غسل کا بیان شروع ہوگا، میں پیش کروں گا آپ سب کی خدمت میں۔ گزارش ہے پیارے، اب تک ہمارے وضو کے مسائل میں نے آپ سب کی خدمت میں جو پیش کیے ہیں وہ باہر شریعت کے مطابق وضو کا بیان پیش ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کے مسائل ضرور سیکھیں اور لوگوں کو بھی ساتھ سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔